الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، پڑوسی کے حق کو بتلایا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر بیان فرمایا: واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا: من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کون شخص ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. حضرات محدثین نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا، اور فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے. جو آپ کے پڑوس میں ہوگا تو اس کے ساتھ افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کا اکرام کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اولا جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ اکرام نہیں کر سکتے ہو، اگر آپ اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے ہو، تو کم سے کم اپنی تکلیفوں سے اس کو محفوظ رکھو، اپنی شرارتوں سے اس کو محفوظ رکھو. یہ اولا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، اس کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہو، تو یہ سخت جرم ہے، یہ سخت گناہ ہے. جیسے مسلم شریف کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنت لا یأمن، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نہیں، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نہیں. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا ہم پر کتنا حق ہے. جیسے ایک دوسری روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، پڑوسی کا خیال رکھنے کے بارے میں، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں، کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ پڑوسی میرا وارث بن جائے گا، یعنی پڑوسی میرے مال کا وارث بن جائے گا. اتنا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے واسطے سے مجھے تلقین کی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، کہ مجھے لگا کہ پڑوسی میرے مال کا وارث بن جائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم اگر ہم سے پڑوسی کا اکرام نہیں ہو سکتا، پڑوسی کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کر سکتے،
تو کم سے کم ہم پڑوسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، پڑوسی ہماری تکلیفوں سے کم محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقتن، کہ جب آپ شوربہ پکاؤ، فاکثر ماءہا، اس میں زیادہ پانی ڈالو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کو دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں شوربہ پکاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، تو اپنے غلام کو حکم دیتے تھے، اس کو یہ تلقین کرتے تھے کہ یہودی پڑوسی جو ہمارا ہے اس تک یہ چیز ضرور پہنچانا۔ تو ان تمام روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہے، پڑوسی کا کیا کیا حق ہم پر ہے، شریعت نے ہمیں کن کن چیزوں کو اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن چیزوں سے باز رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آپسی رنجشیں جو ہے آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ ٹکراتا ہے، پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کریم جیسے 10 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے والجار الجنب، اور ایک میں ہے والجار ذی القربہ، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اگر ہم قرآن کی تعلیم، احادیث نبویہ کی تعلیم کو پڑھتے، ان پر عمل کرتے، تو ہمارا پڑوسی ہم سے خفا نہ ہوتا، ہمارا پڑوسی ہم سے جدا نہ ہوتا، چونکہ اس کو تکلیف ہی نہیں پہنچتی کہ جب ہم اسلامی اصولوں کے مطابق، ہم شرعی قانون کے مطابق زندگی گزارتے، شرعی قانون کے مطابق ہم اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرتے، تو ہمارا پڑوسی ہم سے جدا اور خفا نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔